اس سٹیج سے اور اس ڈپینڈنگ جو اب ہم اگر ایک پیشنٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. میں ڈاکٹر ہارون رشید ہوں. میں ایک ڈرماٹولوجسٹ ہوں اور ایک اسپیشلسٹ فزیشین. آج کا ٹاپک ایک انتہائی اہم ایشو ہے جو ہماری سوسائٹی میں بڑا پرویل کر رہا ہے ایٹ اے ریپڈ سپیڈ, اور اس کو ایڈریس کرنا ہر ذمہ دار شخص کا اور والدین کا. اس کو سننا, اس معاملات کو سمجھنا اور اس کی گریوٹی کو, اس کی خطرناک پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہماری اگلی جنریشن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سارے معاملات کو سمجھ سکیں. تو میں آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ آئس, جو آج کل ہمارا ایڈکشن بہت سارے اداروں میں, یونیورسٹیز تو کجا کالجوں میں بھی, ایون کچھ برانڈڈ اسکولوں میں, جہاں بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس اور پرسنل ایمنسیپیشن اور پرسنل لبرٹی کے نام پہ چیزیں پروموٹ کی جاتی ہیں اور یہ نیریٹو دیا جاتا ہے, وہاں پہ یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں. اور ریئلی اٹس اے سیڈ اسٹوری فار آور نیشن اینڈ دی ٹائم ٹو تھنک اپان دس پرابلم. تو جو یہ آئس ہے, بیسیکلی دس از میتھ ایمفیٹامن. تو ایک زمانے میں جب ہمارا دور طالب علمی تھا تو لوگ اس کو یوز کرتے تھے سم ٹائم کہ وہ زیادہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, 18 گھنٹے پڑھنا چاہ رہے ہیں, 20 گھنٹے پڑھنا چاہ رہے ہیں. اس کی لمیٹڈ اماؤنٹ وہ ریٹالین کے نام سے آتی تھی, ایمفیٹامن, تو وہ یوز کرتے تھے. تو لیکن اوبیسلی یہ کوئی بہت اچھی طریقہ کار نہیں تھا, لیکن سم پیپل یوز ٹو ڈو اٹ. تو آج اسی کا ڈیریویٹو ہے میتھ ایمفیٹامن, جس کو ہم آئس کہتے ہیں. اس کو مختلف طریقوں سے لیا جاتا ہے, آئی وی بھی لیا جاتا ہے, اس کا سموک جو ہے وہ انہیل کیا جاتا ہے, یا اس کو اورلی لیا جاتا ہے. تو اس کا جو ایفیکٹس ہیں وہ بیسیکلی 30 منٹس کے بعد یوزلی آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ ایفیکٹس جو ہیں اس کے وہ لنگر آن کرتے ہیں 8 سے 12 گھنٹے, ڈپینڈنگ اپون کہ کتنی آئس ایڈکٹ نے لی ہے. اس دوران اس کو ایک یوفورک فیلنگ ہوتی ہے. یوفورک فیلنگ ہے کہ بہت ہائپر فیل کر رہا ہوتا ہے, بہت ایکٹیو فیل کر رہا ہوتا ہے, بڑا ویل بینگ اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جو برین میں سیراٹونین ہے, ڈوپامین ہے اور نور ایڈرینالین, یہ جو ہیپی ہارمونز ہیں بیسیکلی ان کی ری ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے, وہ سٹاپ کر دیتی ہے میڈیسن اس کی ری ایبزارپشن کو. تو ان کا جو لیولز ہے وہ سڈنلی بہت بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے انسان ہائپر فیلنگ میں چلا جاتا ہے, جس کو ہم یوفوریا کہتے ہیں. اور یہ جیسے میں نے گزارش کی کچھ عرصے کے لیے یہ لنگر آن کرتا ہے, اور اس میں انسان بہت خوش اور بڑا ہیپی ہوتا ہے. تو اس میں نیند بہت کم ہو جاتی ہے. والدین کو اور عزیزوں کو, اقارب کو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر وہ بہت زیادہ نہیں سونے کی طرف مائل ہوتے اور بہت یوفورک ہیں اور ان کی بھوک کم ہو گئی ہے, تو یہ مین سمٹمز ہیں کہ ان کی طرف اب توجہ دی جائے. ہو کیا رہا ہے اس بچے کے ساتھ, اور اس کے سوسائٹی کو دیکھا جائے, وہاں پہ اس کے جو تعلیم گاہ ہے جہاں پہ کالج یونیورسٹی میں وہ جاتا ہے, وہاں پہ اس گروپ کو سارٹ آؤٹ کیا جائے کہ کوئی ایسے معاملات ہیں اس گروپ کے اندر چل رہے. تو یہ اس کی ریکی کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جب یہ ختم ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے, اس کو کم ڈاؤن فیلنگ کہتے ہیں. تو کم ڈاؤن فیلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ برین جو ہے وہ آہستہ آہستہ یوز ٹو ہوتا جاتا ہے ان ہیپی ہارمونز کا ہائر لیولز کی ڈیمانڈ کرتا جاتا ہے, اور وہ پھر اس کی ریسیپٹرز کی ہم کہتے ہیں ڈوپامین ڈائلیٹیشن بھی کہتے ہیں, ریسیپٹر کی ڈاؤن ریگولیشن بھی کہتے ہیں, کہ وہ ایک پہلے چھوٹی مقدار کے اوپر اکتفا کرتا ہے, پھر اسے زیادہ مقدار اسے چاہیے ہوتی سیم اسٹیٹ آف مائنڈ اور سیم اسٹیٹ آف یوفوریا لانے کے لیے, تو وہ گریجولی بڑھتا جاتا ہے. تو جب اس سٹیج سے اور اس ڈپینڈنگ اپون دی ڈیوریشن اینڈ ڈپینڈنگ اپون دی اماؤنٹ آف آئس یوز وہ باہر آتا ہے 12 گھنٹے بعد کے بعد, تو اس کی جو فیلنگز ہوتی ہے وہ بڑی ڈپریشن کی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کی اپیٹائٹ جو ہے وہ بڑی ریڈیوس ہوئی ہوتی ہے, ایگزاسٹڈ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہائپر رہ چکا ہوتا ہے. سلیپ جو ہے اس کو انکریز نیند اس کو چاہیے, انکریز سلیپ چاہیے, کیونکہ وہ میں بھی مطلب 1 دن یا 1.5 دن وہ جاگ رہا ہو, اس کے بعد وہ لمبا سوئے گا. یہاں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ بچہ اگر نہیں سو رہا اور پھر اس کے بعد لمبا سو رہا ہے, اگر کچھ کھا نہیں رہا, بعد میں وہ ڈپریشن میں بھی جا رہا ہے, تو اس میں نظر ہونی چاہیے. سیکنڈلی اس کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے, پھر
تو یہ ضروری ہے کہ یہ فیلنگز جو کم ڈاؤن فیلنگ ہے یہ بھی سمجھی جائیں کہ اس کا جب نشہ ختم ہوتا ہے تو نیکسٹ ڈوز لینے سے پہلے اس کو یہ فیلنگ آئے گی، سو دیٹ کہ وہ دوبارہ پھر اپنی وہی مینٹل سٹیٹ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ پھر آئس کا نشہ کرنے بیٹھ کے جائے۔ اب جب اس کی ودرول ہوتی ہے بیسیکلی، جو اب ہم اگر ایک پیشنٹ کو ہم چھڑوا دیتے ہیں یہ سارا کچھ، اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک انکریزڈ کریونگ کا اسپیکٹ آ جاتا ہے، بہت زیادہ ہیڈک کا ایکسپیکٹ آ جاتا ہے، انزائٹی ہوگی، ڈپریشن ہے، فٹیگ کا ایلیمنٹ ہے، پیشنٹ بہت اگریسو سم ٹائم ہو جاتا ہے، اور سم ٹائم اس کو مسل کریمپس بھی بڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ سمٹمز ہیں جو کہ سائیکیٹرسٹ جو اس کو ڈیل کرے گا اس کو ان کو سنبھالنا ہے، ان سمٹمز کو، اور ان کو اپنی سپرویژن میں ٹریٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دی باڈی اینڈ نیڈ آف دی پیشنٹ۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ پہلو ہے کہ جس طرح ریپڈلی یہ آئس کا نشہ جو ہے وہ میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس میں، مطلب ہائر ایجوکیٹڈ طبقے میں بالخصوص، اور ایفلوئنٹ طبقہ جو ہے انفارچونیٹلی وہ اس کی زد میں آ رہا ہے، تو ہمیں ایسے پیشنٹس کو یا ایسے ایڈکٹس کو یا ہمارے اپنے جو بچے ہیں ان پہ ایک تو نظر رکھنی ہے، سیکنڈلی ان کا جو ایموشنل گیپ ہے، یا جس کو آج کل جنریشن گیپ اور اس طرح کے مختلف نیریٹیوز سے ڈسکرائب کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اس چیز کو کم کرنا ہے۔ آپ نے اس کو ہیٹڈ کا نشانہ نہیں بنانا، ریئیکٹیو نہیں ہونا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اس کے ساتھ کنسول کریں، اس کے ساتھ فرینڈلی ہو جائیں، اس کی جو فرسٹریشن ہے اس کو ایڈریس کریں آپ۔ یہ گھر والوں کا رول ہے، یہ سوسائٹی کا رول ہے جو انہوں نے ہی پے کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو وہ اسے سائیکیٹرسٹ اپنے وارڈ میں داخل کرے گا 14 دن کے لیے یا مے بی مور دین دیٹ، وہ اس کو حل کرے گا، لیکن وائل ہی پیشنٹ ریکورز اینڈ کمز بیک، تو ہمیں اس کو یہ سارے اسپیکٹ جو اس کو مورل سپورٹ کے ہیں وہ اپنے گھر کے لیول پہ، فیملی کے لیول پہ اس کا یہ دینے ہوں گے، اور سیکنڈلی اس کی جو سوسائٹی ہے جس نے اس کو اس چیز پہ لگایا، جو ڈرگ پیڈلرز ہوتے ہیں، تو ان کا بھی آپ نے سنب کرنا ہے اور اس چیز سے، اس انسٹیٹیوشن سے، اس ماحول سے، اس گروہ سے اس کو دور لے کے جانا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس پیغام کو آگے پھیلانے میں میری ہیلپ کریں گے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور آج کل ہمارا ایک انتہائی بھیانک سوسائٹی میں مسئلہ بھی بن رہا ہے، تو اس کو لیٹس اسپریڈ دس میسج۔ تھینک یو۔